قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضور کے رشتہ داروں سے محبت رکھنے کا حکم دیا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں سے فرمائیے کہ میں جو دین کی تبلیغ کر رہا ہوں اس تبلیغ کے صلے میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت رکھو۔ ایسا کیوں فرمایا حضور نے؟ اس لیے ہم اگر حضور کے قرابت داروں سے محبت رکھیں گے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، حضور کا نہیں۔ کوئی حضور کے رشتہ داروں سے محبت نہیں بھی رکھتا تو حضور کے رشتہ داروں کا مرتبہ گھٹنے والا نہیں ہے، وہ مرتبہ قائم رہے گا۔ مثال کے طور پہ کعبۃ اللہ شریف پر غلاف چڑھا ہوا ہے، سونے سے پورا قرآن لکھا ہوا ہے۔ اگر کعبۃ اللہ شریف سے غلاف نکال دیا جائے تو کیا کعبے کی عظمت کم ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اللہ نے کعبے کو مقام عطا فرمایا۔ صرف اینٹ پتھر کا بھی کعبہ رہے گا تب بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام بڑا ہے، وہ قبلہ ہی رہے گا، کوئی مقام گھٹ نہیں سکتا۔ ایسے ہی اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے گھر والوں سے محبت نہ کرنے پر ان ہستیوں کے مقام میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن حکم کیوں دیا جا رہا ان سے محبت رکھو؟ اس لیے حکم دیا جا رہا اللہ ان ہستیوں سے محبت رکھتا ہے اور قرآن کہتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو جن ہستیوں سے اللہ محبت رکھتا ہے بندوں کو بھی چاہیے ان سے محبت رکھا کرے۔ اس کا صلہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دوسری حدیث شریف میں، جو میری اہل بیت سے محبت رکھے گا، من ماتا فی حبی آل محمد ماتا شہیدہ، جو میری آل محمد یعنی میری آل سے محبت رکھے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، وہ شہید مرے گا۔ ہمارے موت کے وقت جو پریشانیاں ہوتی نا، شیطان بھی آ جاتا بھٹکانے کے لیے، اللہ نہیں ہے بول، اللہ نہیں ہے بول، ٹھنڈا پانی کا پیالہ لے کر کھڑا رہتا۔ اس وقت جب سکرات کے عالم میں بندہ رہتا پانی کی طلب بہت رہی تھی، تو یہ امکان ہے کہ پانی کی طلب میں اللہ نہیں ہے بول سکتا، ایسا بول دیا تو خاتمہ کفر پہ ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میری آل سے محبت رکھو، مطلب یہ ہے کہ جب تمہارا جانے کا وقت آئے گا تو جہاں شیطان تمہیں کلمے سے روکنے کے لیے پانی کا برتن لے کر آئے گا تو وہیں میرے آل کی محبت تمہیں اس کفر سے بچا کر ایمان پر خاتمہ کرا دے گی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ سرکار کے اہل بیت میں سے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضور کے رشتہ داروں سے محبت رکھو تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے، پوچھنے لگے، یا رسول اللہ علیہ السلام وہ کن لوگوں کی محبت کا حکم ہم کو دیا گیا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جن سے محبت ہم کو رکھنی چاہیے، جن کی محبت ہم پر واجب ہو گئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن اور حسین، ان سے محبت رکھنا تم پر واجب ہو گیا۔ اس قدر واجب ہو گیا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز میں درود پڑھتے ہیں۔ اب غور کیجئے، درود شریف میں کوئی بھی درود ہو سکتا تھا، درود ابراہیم رکھا اللہ کے رسول نے، کیوں رکھا؟ غور کیجئے، آل محمد سے محبت اللہ کو پسند۔ اب ہم درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہ اعلیٰ آل محمد کیوں ہے؟ اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم آ جانا چاہیے، یہ بھی درود شریف ہے؟ نہیں، آل محمد ہونا ضروری۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جب صحابہ اکرام نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں، کس طرح درود پڑھیں، کون سا درود پڑھیں، طریقہ بتلائیے، سرکار نے فرمایا مجھ پر ادھورا درود، کٹا ہوا درود مت پڑھو، مجھ پر مکمل کامل درود پڑھو۔ سرکار سے پوچھا گیا حضور کامل درود کون سا ہے، ناقص درود کون سا ہے؟ سرکار نے فرمایا جس درود میں میرے آل کا ذکر نہ ہو وہ کٹا ہوا ناقص درود ہے، اور جس درود میں میری آل شریک ہو وہ مکمل اور کامل درود ہے۔ خود حضور نے پڑھ کے سکھایا۔
یوں درود مت پڑھو اللہم صلی علی محمد، نہیں، یوں پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اسی کو اللہ کے رسول نے نماز میں رکھ دیا۔ بتایا کیا؟ تمہاری نماز بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک نماز میں نبی اور آل نبی پر درود نہ بھیجا جائے۔ یہ ہستیوں کا مقام ہے، اللہ کو ان سے اتنی محبت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان کی پاکیزگی کے بارے میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے ارادہ کر لیا، اللہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم کو ہر گندگی سے دور رکھے، خوب پاکیزہ رکھے تم کو۔ ایک عاشق نے بڑا پیارا نکتہ دیا، اللہ کو جب کعبے کو پاک کرنا تھا تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے ابراہیم، اے اسماعیل، کعبہ میرا گھر ہے، لہٰذا تم اس کو پاک کرو، عبادت کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ لیکن جب اپنے محبوب کے گھرانے کی پاکیزگی کی بات آئی، اللہ نے خود ذمہ لیا کہ اے حبیب کے گھر والوں میں چاہتا ہوں کہ تم کو پاک کر دوں۔ مطلب یہ ہے کعبہ میرا گھر ہے اور نبی میرا محبوب ہے، تو کعبہ جو میرا گھر ہے اس کی پاکی کے لیے میں ذمہ داری کسی اور کو دے سکتا ہوں، لیکن میرے حبیب کے گھر والوں کی پاکیزگی کی ذمہ داری میں خود لیا کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے گھرانے کی پاکیزگی اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے لی، پاک کر دیا۔ اتنا پاک کیا، اتنا پاک کر دیا اہل بیت اطہار کو کہ جو ان سے محبت رکھتا ہے خدا اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت ہیں جو کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے، اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ جب اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے تو لوگ آ کر حضرت علی کو دیکھ رہے تھے، لیکن حضرت علی کی آنکھیں بند تھیں۔ سرکار کو معلوم ہوا کہ ابو طالب کے گھر لڑکا پیدا ہوا لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام تشریف لے گئے، حضرت علی کو گود میں لیا۔ جیسے ہی سرکار نے گود میں لیا، علی نے آنکھیں کھولی، سرکار کو دیکھا، کیا پیغام دے رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ بچہ نابینا ہے، دیکھنے والا نہیں ہے، اس لیے آنکھیں نہیں کھول رہا ہے۔ لیکن سرکار جب گود میں لیتے ہیں، علی نے آنکھیں کھول کے چہرہ دیکھا، تمام دنیا کو بتایا مجھے نابینا یا اندھا مت سمجھو، میں آنکھیں اس لیے بند رکھا تھا تاکہ میں دنیا کو بتانا چاہتا تھا میں جب آنکھیں کھولوں تو سب سے پہلے سرکار کا چہرہ دیکھوں، میری آنکھیں سب سے پہلے اس ہستی کو دیکھے جس کے صدقے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی کی یہ ادا کو دیکھی تو پھر سرکار نے حضرت علی کا مقام بتایا، اے علی تم نے آنکھیں کھول کر سب سے پہلے میرا چہرہ دیکھا ہے، اب اللہ نے تمہارے چہرے کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، جو تمہارا چہرہ دیکھے گا خدا اس کو عبادت میں لکھ دیا کرے گا، جو تمہیں دیکھے گا عبادت میں شمار ہوگا۔ پھر حضور اکرم علیہ السلام نے ایک اور حدیث پاک میں بیان فرمایا، ہم علی کو نہیں دیکھ سکتے اب آنکھوں سے، 1400 سال ہو گئے، حضرت علی کو ہم دیکھ نہیں سکتے، قربان جائیے حضور کی ذات گرامی پر۔ ہم جیسے غلاموں کا بھی خیال حضور کو آیا، سرکار نے فرمایا اگر کوئی علی کا چہرہ نہ دیکھ سکا تو علی کو یاد کر لے، کیونکہ علی کو یاد کرنا بھی اللہ نے عبادت میں لکھ دیا ہے۔ یہ حضرت علی کی شان ہے، یہ شرک و بدعت نہیں ہے۔ ارے علی کا ذکر کیسا عبادت ہو گیا بھائی؟ ماں باپ کے چہرے کے بارے میں حدیث معلوم ہے آپ کو؟ ماں باپ کا چہرہ دیکھ لو محبت سے، حج مبرور کا ثواب، حج کا ثواب، وہاں پہ شرک و بدعت یاد نہیں آ رہا۔ ارے ماں باپ کا چہرہ دیکھے تو حج کیسا ہوتا بھائی؟ وہاں نہیں بول رہے، لیکن جہاں حضرت علی کی بات آ گئی ارے شرک ہو جاتا، نہیں، یہ کم فہمی ہے، کم علمی ہے۔ یہ جب ہمارے ماں باپ کو اللہ نے وہ عظمت دی کہ ہم ان کا چہرہ دیکھیں تو ایک مقبول حج کا ثواب ہے، تو پھر حضرت علی کو اللہ نے کتنا باعظمت بنایا ہوگا جن کا چہرہ دیکھ لیں تو عبادت ہو جائے۔
اب سیدنا علی کی فضیلت، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، یہ بھی صحابہ ہیں. ہر ایک صحابی کا ایک درجہ اللہ نے مقرر کیا، ان کی فضیلت ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ نے درجے عطا فرمائے، ان کی فضیلت ہے. اہل سنت و جماعت ایک ایسی پاکیزہ جماعت ہے، اس جماعت میں کسی بھی شخصیت کی بے ادبی نہیں ہے. آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے، ہزاروں طبقے ملیں گے. کوئی علی سے محبت رکھتا ہے تو ساتھ میں صحابہ اکرام کی بے ادبی کرتا ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بولتا. کوئی صحابہ اکرام کی عزت کرتا ہے تو حضرت علی کی بے ادبی کرتا ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اہل سنت و جماعت ایک ایسی پاکیزہ جماعت ہے، نہ صحابہ کی بے ادبی کرتی ہے، نہ اہل بیت کی بے ادبی کرتی ہے، سب کا ادب رکھتی ہے. اسی لیے اللہ نے اس کو اہل سنت و جماعت بنایا، اللہ کے رسول نے اس کو اہل سنت کا نام دیا. اب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث مشہور ہے، غدیر خم کا ایک مقام ہے، پورے صحابہ اکرام جمع ہیں. حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، کیا میں تمہارے جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں. سرکار نے فرمایا، تو سنو پھر، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. مطلب یہ ہے کہ میں جتنا قریب ہونا علی بھی اتنا قریب ہے. من کنت مولا فعلی مولا. اب اس حدیث پاک سے کئی سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں. بعض لوگ یہ بتاتے رہتے ہیں مولا علی نہیں بولنا بھائی، مولا صرف اللہ ہے. مولا علی بولنا شرک، علی کو مولا بولنا شرک. دیکھو قرآن میں آیا نا، انتا مولانا، اے اللہ تو ہمارا مولا. اللہ کو مولا بول سکتے، علی کو مولا بولے تو شرک ہو جاتا. یہ جو حدیث میں نے سنایا آپ کو، یہ صحاح ستہ کی حدیث ہے. بخاری، مسلم، ترمذی، 6 کتابیں ہیں نا، ان میں سے کتاب ہے، اس کتاب کی حدیث ہے. پورے معتبر حدیثاں رہتے اس میں، سب لوگ مانتے اس حدیث کو. من کنت مولا فعلی مولا. اللہ کے رسول کیا فرما رہے؟ میں جس کا مولا علی بھی اس کے مولا. تو پتہ کیا چلا، علی کو مولا بولنا شرک و بدعت نہیں، نبی کی سنت ہے، نبی نے بنایا. اللہ کے سوا کوئی اور مولا ہوتا ہی نہیں، تو پھر حضور اپنے بارے میں کیوں فرماتے میں بھی مولا ہوں؟ یہ فرمانا تھا اللہ مولا ہے، ہم لوگ اس کے بندے ہیں، ان سے ہم سے محبت رکھو. نہیں، میں بھی مولا، علی بھی مولا. اب اس میں ایک نزاکت کیا ہے، اللہ بھی مولا ہے، نبی بھی مولا ہے، علی بھی مولا ہے، تو پھر شرک کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا کرے تو شرک ہوتا، کیا نہیں کرے تو شرک نہیں ہوتا. سن لیجیے، اللہ مولا ہے تو اللہ کو کسی نے مولا بنایا نہیں، خود سے مولا ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. اللہ مولا ہے خود سے، نبی اور علی مولا ہیں تو خود سے نہیں، خدا کے بنانے سے. جب خدا کے بنانے سے مولا آ گیا عقیدے میں تو شرک نہیں ہوگا. ہم اگر کوئی یہ کہے نہیں نبی بھی خود سے مولا ہیں، وہ شرک. اور اہل سنت کا چھوٹا بچہ بھی یہ نہیں بولتا کہ نبی خود سے مولا ہیں، علی خود سے مولا ہے، نہیں بولتا. کیا بولتا؟ اللہ کے بنانے سے نبی اور علی بھی مولا ہیں. اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو ایسا عقیدہ رکھنا شرک و بدعت نہیں، بلکہ قرآن و سنت کا دیا ہوا عقیدہ.